الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسے آسمان سے بارش اور اس میں اندھیرا، بجلی کڑک و چمک، اور وہ موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کفار کا احاطہ کیے ہوئے ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بصارت لے لے۔ جب روشنی ہوتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، اور جب وہ اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت و بصارت اچک لے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین کرام، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کی، بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ارشاد، ہر عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے اور لوگوں کے لیے نمونہ ہے، تاکہ لوگ اس کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ تعالیٰ کی غلامی اور بندگی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی تقوی ہے، تاکہ انسان شیطان اور نفس سے اپنے آپ کو بچا کر نفسانی اور شیطانی خواہشات سے چھٹکارا حاصل کرے، تاکہ ان سے مقابلہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ یہ تقوی ہے، اور ایسا تقوی اختیار کرنے والا ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جسے قرآن پاک کہا جاتا ہے، سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سامعین کرام، یہ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے، اور یہ سفر دو مسافروں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ایک مسافر جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا نہیں، اس کو یہ دنیاوی تکلیف پیش آتی ہے، اسے ان تکلیفوں اور مصیبتوں سے کوئی چھڑانے والا نہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ وہ اپنی عقل، اپنی سمجھ کے مطابق اس راستے پر چل رہا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں اسے مصیبتیں پیش آتی ہیں، وہاں وہاں وہ ان سے ٹکرا کر زخمی ہو جاتا ہے، مصیبت زدہ ہو جاتا ہے، یا تھوڑا سا آرام ملتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب نجات ہو گئی، لیکن پھر دوبارہ وہ اسی طرح ہو جاتا ہے، یعنی نہایت ہی اضطراب، بے سکونی اور پریشانی کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ ہر دنیا دار کا حال ہے۔ اگر آج لوگ اس بات کا صحیح طور پر مطالعہ کریں اور دنیاوی زندگی کو دیکھیں کہ وہ لوگ جو بہت خوبصورت زندگی والے معلوم ہوتے ہیں، جو بہت دولت والے، جاہ و جلال والے معلوم ہوتے ہیں، جن کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہوتی ہے، اگر ان کی زندگی صحیح طور پر دیکھیں، کیونکہ ہم ان کی زندگیوں کو اچھے طریقے سے دیکھ چکے ہیں، تو وہ اسی طرح مصیبتوں سے نمٹ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ساری تگ و دو کرتے کرتے آخر ذلت کی زندگی ختم کر کے ذلت کی موت مر جاتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں زندگی کا ایک مسافر ایسا بھی ہے جسے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی غم ڈرا نہیں سکتا۔ اس کے سامنے یہ بارش کا غم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کے ایک اشارے سے ایسی بارشیں، ایسی گرجیں، ایسی کڑکیں، ایسی بجلیاں رک جاتی ہیں، کوئی چیز ان کے اشارے کے بغیر نہیں چل سکتی۔
یہ دنیاوی تکلیفیں، یہ دنیاوی مصیبتیں ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ اس کے خیال اور اس کے حکم سے ہر چیز ٹل جاتی ہے۔ اس کی اپنی ہی نہیں، اس کے احباب اور لواحقین جن کے متعلق ان کا خیال ہو، خواہ وہ ہزاروں میل دور ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں، پریشانیاں اور مشکلیں بھی دور فرما دیتا ہے۔ ایسے سکون، کیف اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ جو بھی دنیاوی تکلیف اور مصیبت اسے پیش آتی ہے وہ اسے خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے۔ یہ دنیا تکلیف کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، لیکن یہ مصیبتیں اور تکلیفیں جب خدائی مسافر کو پیش آتی ہیں تو وہ اسے بلند کر دیتی ہے، اسے ایک سرور اور کیف دیتی ہیں۔ اس کے راستے کی تمام مشکلات اس کی پرواز کو اونچا کرتی چلی جاتی ہیں۔ اسے کبھی ڈر اور غم نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ مالک و خالق جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ یہ ساری کائنات میری تابعدار ہے، کیونکہ کائنات کے مالک کا میں غلام ہوں۔ اس سے دنیاوی مصیبتیں کبھی پریشان نہیں کر سکیں گی۔ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی تھے انہیں ہر مصیبت پہاڑ جیسی نظر آتی تھی، لیکن جیسے ہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کی تو ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب آیا۔ جب مکہ معظمہ فتح ہوا تو چند کفار جو رہ گئے تھے وہ سخت پریشان تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں بچنے کی کوئی صورت نہیں، یہاں رہنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ ان میں ایک ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ ایک دم تیار ہو کر مکہ معظمہ سے جدہ بھاگ گیا، وہاں سے کشتی میں سوار ہو گیا۔ جب کشتی تھوڑی دور گئی تو سمندر میں طوفان آ گیا اور کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ سخت پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہو سکتا ہے، میں تو موت سے بھاگ کر یہاں آیا تھا، لیکن میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر اللہ رب العزت مجھے اس آفت اور مصیبت سے باہر نکال دے تو میں سچے دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس سے یہ عذاب ٹال دیا اور وہ مکہ معظمہ میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شدائی اور فدائی بن گیا۔ صحابہ کرام کے ساتھ مل کر انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے غلاموں کے حالات سے احادیث بھری ہوئی ہیں۔ کس طرح حضرت سفینہ پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی عطا فرمائی کہ ان کے سفر میں کشتی ٹوٹ گئی اور وہ جنگل میں جا کر ان کی کشتی کا تختہ لگا تو آگے ایک شیر کھڑا تھا۔ اس شیر کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ تو بھی شیر ہے اور میرا نام بھی شیر، لیکن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر ہوں اور غلام ہوں۔ شیر نے آگے سے اس طرح آواز دی کہ جس طرح کوئی سلامی دیتا ہے، اور وہ چل پڑا اور پیچھے پیچھے یہ چلتے رہے اور وہ انہیں جنگل سے باہر جا کر چھوڑ آیا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ دو ہی مسافر اور دو ہی زندگیاں ہیں، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جنہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہیں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہیں۔ دونوں کی زندگیاں مختلف ہیں۔ ایک زندگی وہ ہے جس سے سکون، سرور اور کیف حاصل ہوتا ہے، ساری کائنات اس کے اشارے پر چلتی ہے۔ جو مصیبت آتی ہے
اسے اونچا اڑانے کے لیے آتی ہے، جو مشکل آتی ہے اس کے درجات کو بلند کرتی ہے اور اسے خوشی، لذت اور سرور اور کیف حاصل ہوتا ہے۔ ایک وہ زندگی ہے جس کے ہر قدم پر ٹھوکر ہے، ہر قدم پر ذلت ہے، اضطراب ہے، بے سکونی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ وہ زندگی اختیار کرتے ہو یا یہ زندگی اختیار کرتے ہو۔ یہ زندگی کا سفر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس لیے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق ان نعمتوں سے بہرہور ہو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اپنی مخلوق کے لیے بنائی ہے۔